وبركاته نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اس خالق وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابدالآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم احسان عظیم ہے ہم پر کہ ہمیں اس نے اپنے محبوب خاتم النبیین والرسل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو ہمارے آقا سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کی بندگی کے ہمیں لائق بنانے کے لیے اپنے ہی محبوب کے اسوے کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ تو ہمیں بندگی میں اکملیت حاصل کرنا ہے، مقام بندگی میں اگر عروج حاصل کرنا ہے، اللہ کے تقرب کی منزل حاصل کرنا ہے، تو ہمیں اسوہ رسول اختیار کرنا پڑے گا۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ زندگی کے قرینے ہیں، اگر یہ ادھورے ہیں تو نہ ہم دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اسی دارالعمل میں ہے۔ یہیں سے وہاں کی تیاری ہمیں کرنی ہے، یہ نہیں کہ وہاں کی تیاری الگ ہے، یہاں کی تیاری الگ ہے۔ جو یہاں سدھر گیا، یہاں کوئی فلاح پا لیا، کامیاب ہو گیا، وہ وہاں بھی کامیاب ہو گیا، کیونکہ آخرت کو رب کائنات نے اپنے محبوب کے اسوے کے ذریعے جوڑ کے بتا دیا کہ دنیا میں ہی آخرت کی کھیتی بونا ہے۔ آخرت کی کھیتی علیحدہ کوئی کردار کا نام نہیں ہے، اور آخرت کو بھلا دینا دنیا داری ہے، اور آخرت کو یاد رکھ کے دنیا میں گزارنا زندگی، یہ آخرت کی فکر ہے، یہ فلاح والی زندگی ہے، کامیابی والی زندگی ہے۔ اکثر ہمارے درمیان ہمارے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے کہ دنیا داری علیحدہ چیز ہے، دینداری علیحدہ چیز ہے۔ راستہ ایک ہی ہے، ون وے روڈ ہے پوری ہے سمجھنے کے لیے، مگر اس کے اندر راہگیروں کے لیے ایک نظام دیا گیا ہے، اور اس نظام کے تحت چلنے کا نام ہی آخرت ہے۔ اور وہ نظام سے اگر کوئی پھر جائے، وہ نظام بندگی کو چھوڑ دے، ترک کر دے، وہ دنیا داری ہے، بس اتنے سمجھنا ہے۔ دینداری دنیا داری کو سبکدوش کرنے کا نام بھی نہیں ہے، اور دینداری
بالکل تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جانے کا نام بھی نہیں ہے۔ یہ تصور بھی غلط، وہ تصور بھی غلط۔ اس لیے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، کوئی بھی معاملہ تم دو اس میں درمیانی روش بہترین روش ہے۔ خیر الامور اوسطها، اپنے معاملات میں سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ وہ تو درمیانی روش رکھنا خیر کی، اور اسی کا نام آخرت ہے، اسی کا نام آخرت کی کامیابی ہے۔ اب لوگ جو ہے بین کا نام دے کے بہت ساری باتیں بولنے لگ گئے، اور یہی طریقہ ہمیں جامعہ نظامیہ سے ملا۔ جامعہ نظامیہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں قال اللہ قال رسول اللہ کے علاوہ کوئی خلفشار نہیں ملتا۔ وہاں کبھی ہم دیکھے پورا طالب علم کا دور گزرا، ایسا کرنا ویسا کرنا، ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا، کبھی نہیں بتایا گیا۔ صرف یہ بتایا گیا یہ فرمان خدا بندی، یہ اتباع رسالت۔ اب تم دیکھو راستہ کیا چل رہا ہے کتنا اچھا طریقہ معلوم۔ اب جھگڑا ہی نہیں آتا اس میں جھگڑا ہی کا جھگڑا کدھر کا جھگڑا۔ ہاں، سارے علماء حق نے یہی کام کیا۔ سیدھا اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اب جیسا کہ میں آیت کریمہ پڑھا، قد جاءکم، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس، قد تحقیق کیا، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے، کتاب مبین، نور و کتاب مبین، ایک روشن نور اور کھلی کتاب۔ لفظی ترجمہ، تحقیق کے تمہارے پاس میرا حبیب اور خدا کی ہدایت والی کتاب آ گئی۔ ابھی ترجمہ کون کرے؟ جتنے کتابیں تفاسیر کیا اٹھائیں گے جو آپ کے ہاتھ میں دست میں آتے آسانی سے، سب میں نور سے مراد محمد عربی، کتاب سے مراد قرآن۔ یہ دو باتیں آپ کو ملیں گی۔ تو اب کتاب ہے، کتاب اندھیرے میں تو کوئی پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ جو نور ہدایت حاصل نہ کرے، نور ہدایت کیسے ملتا؟ رسول کے اسوے سے، رسول کی زندگی سے، رسول کی ذات سے۔ رسول کے بغیر نور ہے کیا؟ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اس کا۔ محمد الرسول اللہ سب کے لیے نور ہدایت بن کے آئے نہیں آئے؟ خود قرآن کیا ہو رہا؟ اگر کامیاب زندگی چاہیے، خدا کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، کیا ہو رہا قرآن؟ فاتبعونی، تم میری اطاعت میں آؤ۔ کیسے لوگوں سے بلا گیا معلوم؟ اس وقت یہ یہود، یہ نصارہ، یہ بنو اسرائیل بولنے لگے، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آئے تم، ہم تم سے زیادہ اللہ کے قریب چاہنے والے ہیں۔ ایسا دعویٰ کرنے پہ یہ قرآن کی آیت یاد ہے، قل، آپ فرما دیجئے میرے حبیب، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے فاتبعونی، تو تم میری اطاعت میں آ جاؤ۔ رسول کی اطاعت میں آئے تو خدا کی محبت کا دعویٰ سچا، ورنہ جھوٹا۔ بات اتنی ہے، بغیر رسول اللہ کے خدا کا ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بالراس خدا نے کس کو ہدایت دی بتاؤ؟ ہر ایک کے لیے اللہ نے ذریعے بنائے، بغیر رسول کے کسی امت کو ہدایت نہیں مل سکتی، اور جو بغیر رسول کے جانا چاہتا وہ نیست و نابود ہو گیا۔ جتنے رسولوں کا احترام نہیں رکھے، جتنے رسولوں کی استہزاء کرے، ان کا حال کیا ہوا؟ عاد، سمود، اب جتنے کو دیکھتے تھے جس چیز کا تذکرہ قرآن میں آیا سب برباد ہو گئے، سب برباد ہو گئے، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ رسول کی مخالفت کرے، نبی کی مخالفت کرے تو ایسے مٹے کہ آنے والے قیامت تک کے بندگان خدا کے لیے نور ہدایت بن گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو رسول کی مخالفت، رسول کے خلاف سوچنا، رسول کی بے ادبی اپنے لیے عبرت کا نشان بنا لینا ہے، اپنے آپ کو برباد کرنے کا بولیے بہترین رستہ ہے۔ اگر کوئی برباد ہونا چاہ رہا، رسول کی مخالفت کرو۔ تو عزیز اور بزرگوں، جب بھی اللہ کے رسول
کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3 ادوار بیان کرتے ہیں. ایک ہے آپ کی تخلیق کا، ایک ہے ولادت کا، اور ایک ہے بعثت کا. یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنی ذات سے ہٹ کے کچھ تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ کے اول ما خلق اللہ نوری. حضرت بانی جامع نظامیہ مقاصد الاسلام حصے اول میں پہلے یہی موضوع کو لیا. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. حضرت جابر کی روایت سے آپ فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. وہ کل شیء من نور، اور ہر شے کو میرے نور سے پیدا فرمایا. خالق ہے وہ، اس کا نظام ہے، اور وہ خالق جیسا چاہے تخلیق کر لے. اس پہ کوئی دو رائے ہے کیا؟ تو جب نور کو پیدا کر دیا، وہ نور کو اپنے قربت میں رکھا. وہ نور کافی زمانے تک، کئی سال تک ایسے دیکھتا رہا، اللہ کا دیدار کرتا رہا. وہ جس طریقے سے بھی اللہ رکھا، وہ اللہ کو تکتا رہا، دیکھتا رہا. اس کے بعد ایک زمانے کے بعد اللہ پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ اب جب میلادنامہ پڑھیں گے نا بہت مزہ آئیں گا آپ کو، دل روشن ہو جائیں گا آپ کا، اور ایک قسم کی فرحت محسوس ہوتی ہے کہ پڑھتے گئے تو اللہ والوں کی باتیں بڑی بہت پیاری ہوتی مانو آپ کو، اور پیارا انداز ہوتا. وہ انداز ہم نہیں لا سکتے. خالی تحریر حضرت کی آج بھی پڑھو تو مزہ آ رہا اس میں. تو بولے اول ما خلق، پوچھے من انتا، تو کون ہے؟ تو فوری وہ نور بولا انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا کیا ہوں؟ بندہ ہوں. پھر پوچھے من انا، پروردگار پوچھ رہے ہیں پھر میں کون ہوں؟ تو انت رب العالمین، تو کیا ہے؟ عالمین کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے. دیکھیے، یعنی جب نور محمدی کو اللہ تخلیق بخشا تبھی آپ کے اندر شعور بندگی بھی عطا کر دیا، کیونکہ رب کی عطا ہے. وہ رب کے بغیر کسی کو کوئی علم ہو سکتا کیا؟ رب کی عنایتیں. پھر ایک حدیث قدسی بھی بیان کر دیں بانی جامع نظامیہ اپنی کتاب مقاصد اول میں، لولاک ما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا. یہ خالق جانے، اس کے خاتم النبیین جانے، یہ کیا راز و نیاز ہے. پھر جو علماء بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو بنایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا تعلق کیا ہے؟ ولادت سے، تخلیق سے بھی نہیں. کس سے؟ بعثت سے ہے. جو آپ اعلان نبوت فرمائے وہاں سے ہمارا تعلق ہے. اس سے پہلے کیا ہے ہم کو؟ بولیے کہاں ہے؟ بولیے ولادت کے وقت ہم تھے کیا؟ اب بعثت کا معاملہ قیامت تک چلنے والا ہے. جو بھی روئے زمین پہ ادیان ہے، سارے ادیان منسوخ کر دیے گئے، باطل ہے. کوئی دین اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، اور سارے ادیان کو محمد رسول اللہ کو ماننا ہی ماننا ہے، اور جو مانا وہ نجات پایا، جو نہ مانا وہ نجات سے بالکل محروم ہو گیا. اللہ کے پاس مقبول بندے وہی ہیں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کو مانے، آپ کی نبوت کو مانے، آپ کو خاتم الرسول خاتم النبی مانے. اور جو ایسا نہیں مانتا، بولیے وہ اللہ کے پاس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ جہنمی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے. اگر فلاح والے بندگان خدا کی فہرست میں آنا ہے تو ساری دنیا کے ہر دین کے ماننے والے کو دین اسلام میں آنا ہی چاہیے. اب کیونکہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین مکمل نہیں ہے. اکملت لکم دینکم کی سند اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے دین کو عطا فرما دی. جس دین کی اشاعت، جس دین کی تبلیغ خاتم النبیین خاتم الرسول رحمت للعالمین محمد رسول اللہ نے فرمائی، اسی دین کو اللہ نے سند دیا.
کہ یہ دین اب مکمل ہو گیا، اکمل ہو گیا۔ اللہ کے پاس اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام، جو محمد رسول اللہ لے کے آئے۔ اس سے پہلے جتنے ادیان ہیں، چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، کل کے کل 1,24,000 جو انبیاء تبلیغ کیے ہیں کم و بیش، سب کے سب منسوخ کر دیے گئے سوائے دین اسلام کے۔ اب نجات کے لیے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین روئے زمین پہ کامل نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے یہ بات، یہ پیغام عام ہو گیا ہے۔ یہ پیغام کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، مسجد کے دائرے میں رہ جائے۔ یہ پیغام کسی گھر کا نہیں ہے، مکے کی جاگیر یا مدینے کی جاگیر بھی نہیں رکھی گئی اس کو پوری آفاقی پیغام ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ پیغام آفاقی ہے۔ اب کتاب اللہ، تو کتاب اللہ کو محمد الرسول اللہ کی روشنی سے ہی پڑھی جا سکتا، کیونکہ قرآن خود بول رہا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، میں ایسا کلام اللہ ہوں کہ مجھ سے بہت سارے ہدایت بھی پاتے ہیں، مجھ سے بہت سارے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ تو گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو نور کے دائرے میں نہیں پڑھتے، نور کے زاویے سے قرآن کو نہیں پڑھتے، وہ کیا ہوتے؟ یضل بھی کثیرا، گمراہی میں آئے۔ اور ہدایت کون پاتے؟ جو نور محمدی کے آئینے سے دیکھ کر، چشمہ لگا کر محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے ہیں، وہ ہدایت کی راہ پہ گامزن والے ہیں۔ تو ہدایت اگر حاصل کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کو نور بنا کر ان کی روشنی میں قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے توحید کی فکر اللہ دے رہا ہے، کیسا دیا؟ یہ نہیں بولا انا احدن انا صمدن، ایسا نہیں بولا خل میرے حبیب یہ آپ کو مان گئے ہیں، یہ آپ کو مانتے ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں، آپ فرمائیے۔ قل کا لفظ ہے، قل کا خطاب کس سے؟ محمد رسول اللہ کی ذات سے۔ آپ فرمائیے میرے حبیب لوگوں کو، اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ دیکھیے وحدت و توحید، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو بیان کرنا چاہتا ہے اور فکر و فہم اپنے بندگان کو دینا چاہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ اللہ کی ذات کسی عیب سے، ہر عیب سے کیا ہے؟ عاری ہے۔ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا یہ بیٹا ہے، نہ اس کی جورو، نہ بچے، نہ کوئی، نہ کیا۔ بے نیازی رکھنے والا رب ہے اور وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، احد ہے۔ تو کس کے ذریعے دیا؟ خل، آپ فرمائیے میرے حبیب، یہی ہے نور، یہی ہے نور۔ اور جو خل کو سمجھ گیا وہ گل ہو جاتا ہے، ہائے 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 ہائے، اپنی بندگی کے مدار کو پہنچ جاتا ہے۔ بندگی کی مقصدیت اس کے لیے آشکار ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ اور جو خل کو نہیں سمجھا وہ ایسا گل ہوتا ہے، نہ ادھر رہتا ہے نہ ادھر رہتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا، اللہ کی عرفانیت کو حاصل کرنے کے لیے خود میں کھونا ہے۔ خود میں کھوئے تو رب ملتا۔ کھو رہی صحیح، اپنے آپ کو کھو دے رہی، اپنے آپ میں نہیں کھو رہی۔ بات سمجھنے کی، خالی اپنے آپ میں کھوئے تو رب ملتا، اپنے کو کھو دیے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور آج عصر حاضر میں ہم اپنے آپ کو کھو دے رہے ہیں۔ وہ کھونے کا نتیجہ ہے کہ آج خود شناسی دینا ہی پڑ رہی، خود شناسی کہ احیا کے لیے سب تڑپ رہی، ترمیم بل آیا خالی تو پریشان ہے پورے۔ کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ، سیکنڈوں میں ہم حل کر سکتے۔ ایکتا نہیں ہے نا، ایک جیتی نہیں ہے نا، محمد رسول اللہ کے پرچم تلے جمع نہیں ہے نا، بکھرے ہوئے ہیں نا، اور بکھرے ہوئے کو ہم اپنا رہنما بنائے ہوئے ہیں۔ رہبری کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ بکھرے ہوئے تو ڈھونڈ رہے ہیں، تو ملتی رہبری؟ نور کو سمجھے۔ اب نور وہ تو جھگڑے شروع۔ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں نور بولا معلوم آپ کو؟ ہدایت کو نور بولا نہیں بولا؟ خود اپنی ذات کے بارے میں بھی شناسائی دیا تو کیا بولے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ زمین و آسمان دیکھنے کے لیے بھی کیا ہونا؟ بولیے، آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں،
کس کی وجہ سے؟ یہ نور کی کرنیں ہمارے درمیان میں بغیر نور کے آپ کی آنکھیں روشن نہیں ہوتی. معمولی کوئی چیز بھی دیکھنا ہے تو نور کی ضرورت ہے. نور کیا سمجھے؟ اب وہ اس کی جھگڑے میں لے جاتے ہیں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس نظام کا انہدام کوئی نہیں کر سکتا، اس میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا سوائے شارع اسلام. شارع اسلام کون؟ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کو اختیار تھا، وہ جو بول دیے وہ شریعت. اللہ فرمانا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو یہ روشنی جب آپ نور کے ذریعے دیکھیں تو ہدایت ملتی. میرا رسول جو دے جو کا تو لے لو، جسے منع کر دے اس سے بالکل باز آ جاؤ. تو محمد رسول اللہ خدا شناسی کا راستہ، محمد رسول اللہ عرفانیت رب العالمین، محمد رسول اللہ صراط مستقیم. محمد رسول اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے زندگی میں. ساری مخلوق کو، سارے بندگان خدا کو اللہ نے محیط کر کے محمد رسول اللہ کو مرکز بنا دیا. جو ان سے جڑا وہ رب کا ہوا، جو ان سے ٹوٹا وہ رب سے ٹوٹا. ان کی اطاعت رب کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری رب کی فرمانبرداری، ان کی نافرمانی رب کی نافرمانی. من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ. جس نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی، جس نے محمد رسول اللہ کی روگردانی کی اس نے رب کی روگردانی کی. اب کیا بچا تمہارے پاس؟ اگر بقا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی محبت میں ایک جہتی پیدا کر لو، پھر دیکھو پھر دنیا کیا کرتی. رحمت للعالمین کے پرچم کیسا وسیع ہے، جس کی رحمت کے بغیر بندگی بجا لانا بھی مشکل ہے. آج دیکھیے میں بھی ذکر کرے آ گیا ترمیم بل کے واسطے. آپ کے دروازے پہ اسکینر ہے، اسکین کیجئے، ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کیجئے. اب تو بے حسی سے باہر آئیے. بے حسی میں پڑے ہوئی ہے ہماری قوم، صبح ہو رہی شام ہو رہی، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی. جبکہ بندگی ایسا نہیں ہے. ہر لمحے کا حساب رب العالمین لینے والا ہے. غافلوں کو اللہ کی مدد نہیں ملتی. جو مومن مجاہد مرد ہوتا ہے، جو مومن مجاہد ایمان والا ہوتا ہے، اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے، وہ ہر لمحے درد امت اپنے سینے میں رکھتا ہے. خیر خائی، مخلوق کی الفت، مخلوق کی خیر خائی اس کے پاس ہوتی ہے. دیگر باتیں، دیگر بہت سارے لوگ بول رہے ہیں چیبے کو یہاں یہ اس کا یہ حالات ہے، وہ اس سے ایسا ہوا، اس وہ ہوا بعد میں دیکھیں گے. اب جو سامنے ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے نہیں ہے؟ بھائی اب دیکھیے ظہر کی نماز میں امام صاحب دیر سے آئے، ٹھیک ہے. اب عصر میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے عصر تو پڑھ لیجئے. عصر کی نماز روک کے آپ ظہر کی بات کریں گے، یہ عقل مندی ہے؟ ہاں عقل مندی ہے بھائی. سمجھنے آنے والی بات، مسجد میں بیٹھے نماز سے ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ جلدی سمجھ میں آنا. بول کے اب وہ انہوں ویسا کرے انہوں ویسا کرے، جتنے لوگ یہ وقت میں ہیں انہوں یہ ہے ویسے، ان کی وجہ سے یہ ہوا، ان کی یہ وجوہات کو بازو رکھیں. اس کا حل ہمارے ذمہ داریوں میں ہے. اس میں اگر کوئی غفلت بھی ہے تو کس کی ہے؟ سب کی غفلت ہے، ہر فرد غافل ہے. پہلے ہم اپنے گھروں کے حالات کو سنبھالیں. حالات کیا ہے؟ ہم کہاں بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کس سے مخاطب ہو رہے ہیں، ہماری زندگی کیسے ہے. ہم خود ایڈورٹائز کرتے ہیں زندگی کا. کئی کو ایسا بھی ہے ہمارے سامنے رسول کا اسوہ، ہم نے اس کو اختیاری نہیں کیا. یہ فرض ہے نا بھائی، زندگی کیسا گزارنا سیکھنا فرض ہے نہیں ہے. بولیے اب اس کا کوئی انکار کر سکتا کیا؟ زندگی بندگی ہے نا، زندگی بندگی ہے. اور بندگی میں ہم کامل کہاں ہو رہے ہیں، بندگی مکمل کہاں کر رہے ہیں. اب ہم آپس میں بیٹھ کے ابھی ایک گروپ پورے ایک بیٹھ کے جائزہ لے لیں اپنا اپنا، کہاں ترقی کریں ہم بتائیے. نماز کے امور میں اگر ہم بات کر لیں آپس میں تو تقدیم کیا ہے، تاخیر کیا ہے، تعدیل کیا ہے، واجبات کیا ہے، فرائض کیا ہے، مستحبات کیا ہے. کتنے غفلت میں اللہ اللہ بولنا پڑتا ہر مرد.
کیا ہے زندگی ہے؟ بولیے میرے کوئی زندگی ہے؟ یاد رکھیے ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول جامع الکلام تھے، مانو اللہ کے رسول کے ایک جملے میں کئی چیزیں مضمر ہوتی. اللہ جمیل یحب الجمال، بولے میرے آقا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا. اب بولیے خوبصورت ہے ہم اور اللہ اپنی تخلیق میں فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ بہترین سانچے میں پیدا کرا ہمارے کو. اللہ اپنی خالقیت سے برات اللہ فرما دیا بہترین تخلیق ایسی عمدہ طریقے سے، آنکھ کی جگہ ناک کی بے عیب نہیں بنایا. اب اس میں خوبصورتی کی آتی ہے بندگی سے، جمال آتا ہے بندگی کی زندگی سے، اور اسی خوبصورتی کی طرف میرے آقا نے اشارہ فرمایا اللہ جمیل. اللہ اپنی وحدت میں ہر چیز سے مبرہ ہو کے وہ کیا ہے؟ جمیل ہے. اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمال کو پسند کرتا ہے. تو جمال جوان کیسا ہوتا، جمال کیسا ہوتا؟ تو بتایا گیا کہ تم کردار سے بھی اللہ کے فرما بردار ہو، گفتار سے بھی اللہ کے فرما بردار ہو، معاملات میں بھی اللہ کے فرما بردار ہو. اور یہ فرما برداری ملتی رسول کے اسوے میں، اور جو رسول کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا. بس اتنی بات ہے، بات چھوٹی ہے، پھیلائے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو یہ چھوٹی بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ خالی ترمیم کر رہے ہیں. یہ ترمیم میں نرمی سے کیا کیا کرنے والے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. جتنا اطمینان سے بیٹھ کے جتنی پیغام کو آپ سن رہے ہیں بنداز انداز سے، یہ پیغام پہ بھی پابندی لگانے کی کوشش شروع ہو گئی. تخیلات میں نہیں ہیں آپ، ہم نہ جون چل رہی ہمارے کو. یہ ہماری کہاوت ہے دکنی، جون چل رہی مطلب بے حس بے پرواہ ہو کے جی رہے ہم. بیدار ہونے کے لیے دمدار کئی فیصلے انہوں کر چکے ہیں، اور ہم ہے کہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے، خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے. میلاد النبی کا سب سے بہترین جو پیغام ہمیں ملتا ہے، اپنی یکتا کو دکھاؤ بس. اور یہ یکتا کیسے دکھیں گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مناؤ. ولادت منانا ہے. کس لیے منانا ہے؟ ایسا نبی ہم کو اللہ نے دیا جس کا دین مکمل ہے، جس کو سند دی گئی، اور یہ نبی نہ ہوتا تو دنیا کا وجود نہ ہوتا. اتنا تو پیغام ہمیں ماننا پڑے گا، یہ پیغام ہم کو ماننا پڑے گا. اور یہ پیغام مان رہی ہے بات سب سے عزیز کون ہے ہمارے پاس؟ محمد رسول اللہ کے سوا کچھ ہے کیا ہمارے پاس؟ بولیے. ہماری زندگی یہی ہے، ہماری بندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے، ہمارا سب کچھ یہی ہے. دیکھیے کتنا پاکیزہ پیغام ہے میرے آقا کا، کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول دنیا سے پردہ کر جاتے تو ان کی امت ان کے بارے میں کیا کرتی؟ عقیدے کو بدل دیتی. قرآن پیغام دے رہا بول کے نہیں، جتنی کتابیں آسمانی ہیں دیکھیے اس میں سب دیکھیے تحریف ہوا تھا، مگر محمد الرسول اللہ عبدہ رسول نے ایک ایسا پیغام دیا. آپ ظاہری زندگی پردہ کر کے اتنا زمانہ گزر گیا، مگر کوئی بھی محمد رسول اللہ کو خدا سے ایسا نہیں جوڑتا کہ جو خدائی میں کوئی شامل ہو، بلکہ خدا سے اتنے جڑے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ کہ آپ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. ایسا ہے ہمارا عقیدہ. کتنی باریکی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سابقان ادیان باطل ہوئے کیونکہ انہوں نے ترمیم کیا، بدل لیا اپنے پیغام کو جو ان تک ان کے نبیوں نے پہنچایا. مگر یہ دین اسلام ایک ایسی شریعت ہے جس کو قیامت تک کوئی بدل ہی نہیں سکتا. بدلنے کی جرت کرا تو خود پھنستا، کیونکہ یہ حق ترمیم کا سوائے محمد رسول اللہ کے ذات کے کسی کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا. کوئی کر ہی نہیں سکتا ترمیم اس کے اندر. اور محمد رسول اللہ کی ذات پہ کل کے کل پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ ایک ہی عقیدہ ہے، محمد رسول اللہ خدا نہیں ہو سکتے، مگر عبد خدا میں ایسے تقرب والے ہیں کہ خدا سے جدا بھی یہ نہیں ہو سکتے. بس مختصر بات، اللہ نے آپ کو بندگی کا مرکز و محور بنایا،
نور ہدایت آپ ہی کے ذات سے ملنے والا ہے، آخرت کی کھیتی آپ ہی کے توسط سے ملنے والی ہے۔ خدا کی قربت کا پیغام اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پیغام و پروانہ محمد رسول اللہ کے بغیر نہیں ہے ہمارے پاس، ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بندگی کا سلیقہ ہو، طریقہ ہو، منہج ہو، حاصل کرنا ہے محمد رسول اللہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہائے ہائے ہائے، کیسا پیارا پیغام ہے دیکھیے اللہ کا۔ ہاں، خدا نے یہ مقام محمد رسول اللہ کو عطا کیا، کیا عطا پہ بھی سوال کرو گے؟ اگر اس پہ سوال کرے تو بھی تم رہیں گے کہاں؟ ہاں، تو یہ میلاد منانے کا عقیدہ ہمارے پاس جو بھی ہے یہ شکر میں ہے، اور یہ منانا چاہیے، ہماری نسلوں کو بتانا چاہیے۔ پھر آپ کا آمد بھی کیسے موقع پہ ہوئی، آپ کی بعثت کے بعد جو پیغام آپ دینے لگے کیسوں کو دیے، ویسوں کو نہیں سمجھے تو ایسے حالات بنتے جی، نہیں سمجھے اس لیے ایسے حالات بن رہے۔ یہ نیا نہیں ہے جو حالات بنائے جا رہے ہیں، وہاں بائی گاٹ، یہاں بائی گاٹ، وہاں ان سے نکو لو، یہاں ان سے نکو لو، جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس سے برا حال بعثت کے وقت ہوا تھا۔ ہاں، تاریخ ہے میرے آقا کی، 2 سال تک بغیر کھانے پینے کی رسد کے پورے بنو قریش اپنی زندگی کا ایک دائرے میں، اللہ اکبر، کیسا گزارے ہوں گے، وہ جھلک سمجھنا ہے امت، کیونکہ غفلت سے پڑے ہوئے، جان رہے ہیں نا رسول کے اسوے سے واقف ہی نہیں ہے، رسول کی سیرت ہم کو معلوم نہیں ہے، بس صبح ہو تو کمانا معلوم، شام ہوتے سونا معلوم، کھانا اور سونا، اس کے علاوہ زندگی کیا ہے بولیے؟ نمازیں کیا ہے؟ ادائے رسول ہے، یہی بندگی ہے رب کی۔ نماز پڑھنا ہے تو ایک چیز ہے، معمولی بات سمجھ میں آتی، نماز کیسا پڑھنا پوچھے تو کیا جواب ملا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو رسول کو دیکھے تو کیا ہوا؟ رسول کی ایکٹنگ کرے تو نماز بھی نہیں ہوئی، ہاں، ادائے رسول کا نام نماز بن گیا۔ یہ پیغام میرا ہے، میں ہی بول رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام اسی طرح دیے، اور اسی طرح ہمیں جوں کا توں لینا ہے، اور یہ ترتیب سے، یہ طریقے سے ہم لے رہے نہیں، اس لیے نسلیں بگڑ رہی۔ 7 سال کی عمر سے نماز کا پابند کرو بولے، کر رہی، 7 سال کے بعد چھوڑ دے رہے ہیں، 7 سال سے پہلے لے کے آ رہے ہیں گودوں میں۔ مسجد میں آئے تو کچھ کر دیا، کچھ ہو گیا، مؤذن صاحب کو پوچھیں بچہ کر دیا، کر دو، حمال ہے مؤذن ہے، ایسے حالات بنے ہوئے ہیں نہیں۔ دیکھیے آپ، عادت کب بنانا ہے؟ 7 سال کی عمر سے عادت بناؤ بول کے حکم ہے، اور رسول کے قول ہمارے لیے زیادہ معتبر ہے عمل کے لیے، مانو آپ کو شریعت میں تو قول کیا ہے؟ 7 سال کی عمر سے لانا ہے، اور 10 سال کی عمر سے تنبیہ کرنا ہے اپنی اولاد کو۔ کر رہی کوئی بھی؟ نہیں، سوان دو، صبح اسکول جانا ہے اس کو۔ ارے یہ کیا بول رہے ہیں بھائی، ایسا سننے میں نہیں آ رہا کہیں بھی، رات میں بہت دیر تک پڑھا انہیں، سونے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہماری زندگی کے قرینے عجیب ہیں۔ تو اللہ کے واسطے میلاد النبی کے موقع پر ہم سب اپنی حقیقت، اپنے آپ کو سمجھیں، اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے دینی بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو اٹوٹ رشتہ، جیسے صحابہ نے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جی کے بتایا، مہاجرین اور انصار نے طریقہ بتایا، یہ طریقہ سمجھیں، یہ طریقہ سمجھیں، یہ طریقہ، یہ سلیقہ اگر اختیار کر لیے تو روئے زمین پر مسلمان کے عروج کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آج اگر کوئی چیزیں حائل ہو رہی ہے، آج جو نقصان و خسران امت کا ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم آپس میں ایک نہیں ہیں۔ تو میلاد النبی کا سب سے بڑا پیغام ہماری آپسی بھائی چارگی، جو رسول اللہ نے ہمارے اندر درمیان میں ایک دوسرے کو ملا کے بتایا۔ کیسے قبیلے ایک دوسرے کے دشمن، خون کے پیاسے، نسلوں کے ختم ہونے تک نہیں رکنے والے، آپس میں شیر و شکر بنا دیا میرے آقا نے، ایسی الفت دلوا دی، ایسی وارفتگی دلوا دی۔ قرآن کو شہادت دے رہا کہ آپ کی وجہ سے میرے حبیب یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔
اخوانہ کا لفظ کہاں ہے؟ دیکھیے پڑھیے پورا قرآن، ایسے اخوانہ ہو گئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، میرے رسول کی ادائیں، آپ کے ملانے کا انداز، جس سے سب ایک دوسرے سے کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ آج خیر خواہی کی ضرورت ہے ہمارے درمیان آپس میں، آج خیر خواہ بننے کی ضرورت ہے۔ کہاں ہے خیر خواہی؟ اگر کسی کچھ ہو رہا تو سب خاموش ہے، ارے اس کا ہو گیا جان دو بھائی، اپن کہاں گئے، اپن کے پھنستے نہیں، پھنستے، آپ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک کے پاس آئے، اگر انیک نظر آئے تو کوئی ایک کو ہاتھ نہیں لگاتا، کیا ہے کہ جان دو بولے تو وہی تو چاہ رہے وہ دشمنان دین، چاہتے یہی کہ تم میں ایکتا نہ رہے، وہ صحابہ والی زندگی بھی پلٹ کے نہ آئے۔ جب تک ہم پلٹی نہیں ماریں گے، اپنے اسلاف کی طرف نہیں جائیں گے، تب تک ہماری بقا کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا ہمیں سلیقہ بندگی اپنے حبیب کے توسل سے عطا فرما، مولا ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو اٹھا دے، مولا ہمارے سامنے دین کی ہدایت والی راستے ہمارے لیے روشن فرما دے، مولا اپنے حبیب کی اداؤں کو سہانے والی بندگی عطا فرما، مولا روشن کتاب کو پڑھنے کے لیے جو روشنی تو نے محمد رسول اللہ کو بنا کر بھیجی، وہ روشنی اپنانے والا بنا، مولا ہمیں قرآن کو نور ہدایت مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔